بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے، اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، جو کچھ بنایا آپ نے یہ سب بے فائدہ نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، بس آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کو یاد کرنے والا مجاہد اور شہید سے بھی افضل ہے۔ ذکر الہی یعنی اپنے ذکر کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر کی 3 اقسام ہیں اور تینوں دین میں مطلوب ہیں۔ سب سے ادنا درجہ ذکر باللسان ہے، یعنی زبان سے ذکر کرنا۔ اگلا مرحلہ ذکر بالقلب ہے، یعنی دل میں رب کریم کی یاد میں مشغول رہنا۔ اور تیسرا ذکر بالجوارح ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں، مثلاً ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، زبان، دل، دماغ وغیرہ، ان سب سے احکام الہی کے مطابق کام لینا چاہیے۔ اصل ذکر الہی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لمحہ یہ احساس دامنگیر رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے واپس اس کی طرف جانا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، اے وہ ذات جس کی یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت، اے وہ ذات جس کا شکر کرنے والوں کی وجہ کامرانی، اے وہ ذات جس کی فرما برداروں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں، زبانوں کو اپنے شکر میں، اور ہمارے اعضاء کو اپنی فرما برداری میں مصروف رکھ کر ہر شکریہ اور فرما برداری سے بے نیاز کر دے۔ دین اسلام کی عمارت 2 بنیادوں پر کھڑی ہے، ذکر اور شکر، باقی تمام احکامات بعد میں آتے ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کے پیچھے خالص نیت اور اللہ کی رضا شامل نہ ہو بلکہ کسی اور مقصد کا حصول ہو، وہ ذکر الہی سے دور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دل مادی جسم کا ہوتا ہے اور ایک دل روح کا ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اس لیے ہوتا ہے کہ دل میں ایک نقطہ ہے، اس نقطے پر اللہ کی تجلی ہر وقت چمکتی ہے اور اس چمک سے روشنی دائروں میں پھیلتی ہے، تو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور یہ روشنی ہی حواس بنتی ہے، یعنی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ روحانی آدمی کا قلب ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ ذکر سے سکون کی لہریں ماحول میں پھیلتی ہیں اور قربت میں بیٹھے لوگوں میں سرایت کر جاتی ہیں۔ سکون بھی ایک سوچ ہے، خیال ہے، جس کا دوسرا رخ ڈپریشن ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک مرتبہ جبرائیل امین کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے آسمان سے ایسے دروازے کی آواز آئی جیسے بہت پرانے دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھولا گیا۔ فرمایا، یہ دروازہ اب کیوں کھولا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
اللہ نے اس دروازے سے ایک تحفہ بھجوایا ہے اور یہ تحفہ آپ اپنی امت کو عنایت فرمائیے گا۔ آپ کی امت قیامت میں آپ کی شفاعت اور آپ کی دعاؤں کی محتاج ہوگی، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوگی تو اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ تحفہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر امت یہ پڑھتی رہے تو اللہ بغیر حساب کے آپ کی امت کو جنت کا راستہ دکھائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ اور بالیقین میں ایسے کلمے کو جانتا ہوں کہ اگر کوئی بھی مصیبت زدہ اسے پڑھے تو اس مصیبت سے اللہ اسے نجات دے دیتا ہے، اور وہ کلمہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر آپ ہی ہیں، پاک بے شک میں ہی ظالموں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے، اور پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ قرآن و حدیث میں تواتر کے ساتھ ذکر الہی کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صلاۃ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے جو اللہ کی یاد کے لیے قائم کی جاتی ہے۔ فرمان الہی ہے، اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کر۔ پس جب تم اطمینان پاؤ تو صلاۃ قائم کرو۔ یقیناً صلاۃ فرض ہے مومنوں پر مقررہ اوقات میں۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ کے ذکر قلبی کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے حصے میں مشاہدے کا مرتبہ حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے خالق، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو تلاش کرنا، اللہ نے جن صفات پر انسان کو پیدا کیا ہے ان صفات کو تلاش کرنا، اور رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی جستجو اور جد و جہد کرنا۔ ذکر کے لغوی معنی یاد کرنے کے ہیں، تذکرہ کرنے کو بھی ذکر کہتے ہیں، اس لیے تذکرہ کرنا دراصل کسی کو یاد کرنے کا اظہار ہے۔ مثلاً آدمی جب کسی کا نام لیتا ہے یا اس کی صفت یا صفات بیان کرتا ہے تو اس عمل سے اس کا ذہنی تعلق اس بندے کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی فرد کسی سے دلی لگاؤ رکھتا ہے تو وہ نہ صرف زبان سے اس کا تذکرہ کرتا ہے بلکہ دل پر بھی اس کا خیال غالب رہتا ہے۔ ذکر الہی کا مقصد بھی یہی ہے کہ بار بار اللہ کے نام کو دہرانے سے ذہن پر اللہ کا نام نقش ہو جائے، شعوری اور غیر شعوری طور پر اللہ کا خیال ذہن کا احاطہ کر لے، اور اللہ کے ذکر یا اللہ کے نام کا ورد کرنے سے ہمارے ذہن کی اسکرین شفاف ہو جاتی ہے، اور ہمارے اندر پاکیزگی اور نورانیت کا ذخیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری روح میں بالیدگی بڑھ جاتی ہے، پھر باطنی آنکھ کھل جاتی ہے اور ایسی بصیرت مل جاتی ہے جس سے ہم حقیقت کا ادراک کر لیتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ذکر کرنے والا زبان سے الفاظ ادا کرنے میں بار محسوس کرتا ہے، اور عالم خیال میں الفاظ ادا کرنے سے اسے سرور حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ ذکر خفی کرنے لگتا ہے۔ اس درجے کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں۔ ذکر خفی ہو یا ذکر جلی، دونوں طرح سے ذکر سے سالک کے اندر وائبریشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے حواس ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والا خفی طور پر بھی اسم الہی کو دہرانے میں بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اسم الہی کا خیال اس پر غالب آ جاتا ہے، اور اب وہ عالم خیال میں یا عالم تصور میں پوری وجدانی کیفیت کے ساتھ اسم الہی کے خیال میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کیفیت کو ذکر روحی کہتے ہیں، اور ذکر روحی کا دوسرا نام مراقبہ ہے۔
محترم جناب سید سرفراز شاہ اپنی کتاب فقیر رنگ میں فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سے انسان کی روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے، اور روح میں جتنی لطافت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی پرواز بلند ہوگی۔ جب ہم اپنی روح سے مطابقت رکھتا ہوا کوئی اسم یا اسماء الہیہ پڑھتے ہیں تو ہمارا جسم مثالی یا ہمزاد یا ہیولا طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم ایسا کوئی اسم پڑھتے ہیں جو ہماری روح یا جسم کے بنیادی عناصر سے نہ مطابقت رکھتا ہو اور نہ مخالفت رکھتا ہو تو اس ذکر سے ہمارے جسم مثالی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچتا، البتہ پڑھائی کا ثواب یا اجر ضرور ملتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم خود ہی کوئی ایسا ذکر شروع کر دیتے ہیں کہ وہ الفاظ، وہ اسماء الہیہ ہمارے جسم مثالی یا ہمزاد کی فریکوینسی سے مطابقت نہیں رکھتے بلکہ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جسم مثالی سے مزاحمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس باہمی ٹکراؤ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان فرسٹریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان میں بے چینی اور بے سکونی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات فوبیا بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کتابوں یا رسالوں کو پڑھ کر رہنما یا استاد کے بغیر کوئی ذکر، اذکار، کوئی وظیفہ، کوئی چلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 20-22 سال کی عمر میں صبح و شام دن رات میں 40-42 وظائف کرتا تھا۔ مرشد کریم سید یعقوب علی شاہ کی غلامی میں آنے کے بعد مرشد کریم نے تمام وظائف ترک کروا دیے۔ ترک کروانے پر مجھے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ عادت بن چکی تھی، لیکن مرشد کریم کے حکم کی تعمیل بے حد ضروری تھی۔ پھر مرشد نے مجھے صرف ایک حرف پڑھنے کو دیا، اور اس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پہلے روز نماز ظہر کے بعد پڑھنا شروع کیا اور مغرب کی اذان کے وقت ختم ہوا۔ بعد ازاں پریکٹس ہو جانے پر ایک حرف پر مشتمل یہ وظیفہ 1 گھنٹہ 10 منٹ میں مکمل ہونے لگا، اور اس سے وہ اثرات حاصل ہوئے جو 40-42 وظائف صبح و شام کرنے اور تہجد کے وقت اٹھنے کے باوجود نظر نہیں آئے۔ لہٰذا صرف وہ ذکر، اذکار یا وظائف کریں جو مرشد کی طرف سے عطا کیے گئے ہوں اور اجازت ملی ہو۔ ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ رویے بہتر بنانا بھی ضروری ہے۔ رویوں میں غیبت، حق تلفی، دل آزاری، حسد، انتقام، تکبر، گلہ شکوہ، غصہ جیسی اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ورد و وظائف سے انسان میں پابندی وقت کی عادت پختہ ہوتی ہے، یکسوئی بڑھتی ہے، انہماک میں اضافہ ہوتا ہے۔ ورد و وظائف سے انسان کی جسمانی کیمسٹری اور روح کی کیمسٹری پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پھر متوقع نتائج ملتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے روحانی استاد کی ہدایت کے مطابق ہی ذکر، اذکار یا وظیفہ وغیرہ کریں۔ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ سارے ذکر، اذکار اور ورد و وظائف صرف ایک ہی کام انجام دیتے ہیں کہ پریشان حال یا بیمار سائل کے اندر قوت ارادی میں اضافہ ہو، تاکہ وہ ہر طرح کے مسائل کی بھول بھلائیوں سے نکل کر ذہنی یکسوئی حاصل کر لے، اور جب ذہنی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر مسائل نہیں رہتے بلکہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر صراط مستقیم پر چلنے کا شعور بیدار ہو جائے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کوشش کرنا ذکر الہی ہی کہلاتا ہے۔ ذکر میں اگر زبان کے ساتھ ساتھ دلی کیفیات بھی شامل ہوں تو اس ذکر الہی سے روح سرشار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ذکر الہی روح کی غذا ہے۔ ذکر الہی میں نفی اسبات کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور نفی اسبات کا ذکر کرنے سے ذہن میں یہ بات متحرک ہو جاتی ہے کہ یہاں سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہے۔
نفی اثبات یعنی لا الہ الا اللہ سے انسان کا اندرونی نظام اللہ کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے، یعنی ذکر کرنے والے کا اللہ سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ روح سے قائم ہوتا ہے، جسم سے نہیں، اور ذکر کرنے والے پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ہو کر خالق حقیقی کی یاد میں محو ہو جاتا ہے، اور روحانی استاد کی نسبت سے منزل کا حصول نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔